بعض اوقات ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے، اخبارات کا مطالعہ کرتے ہوئے یا سوشل میڈیا پر سرچ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی واقعہ یا کہانی آپ کی نظر سے ایسی ضرور گزرتی ہے جو آپ کے سوچنے سمجھنے کا انداز بدل دیتی ہے۔ اور اپنے آج کے ویلاگ میں آپ تک ایک ایسی ہی کہانی ہم نے پہنچانی ہے جو یقیناً آپ کو متاثر کیے بغیر نہ رہے گی۔ یہ کہانی اس شخص کی ہے کہ جسے اسلام کے دو مقدس ترین مقامات مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیزائن کرنے کی سعادت ملی۔ وہ ایک مصری انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھا اور اس کے حصے میں ایک ایسا اعزاز آیا کہ موجودہ دنیا میں صرف اور صرف ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے ہی میں یہ سعادت آئی۔ اس مقدر پر جتنا بھی ناز کیا جائے وہ کم ہے۔ ہم آپ کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدید ڈیزائن تیار کرنے والے مصری انجینئر کے بارے میں بتائیں گے کہ اس نے آخر کیوں ظاہری دنیاوی بدوباس سے دور اور نامعلوم رہنے کو ترجیح دی اور صحن حرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لگنے والے سفید پتھر کی کرامت کیا تھی۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے اپنے نئے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کر لیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ اس شخص کا نام ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل تھا۔ وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا، پھر رائل اسکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم ٹھہرا جس نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی، پھر سب سے کم عمر شخص جس کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریز لینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نوئل، اسکاف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ وہ پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریفین کے توسیعی منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل 1908 میں مصر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 44 برس کی عمر میں شادی کی اور اس کی بیوی نے بیٹا جنم دیا اور زچگی کے بعد فوت ہو گئی۔ پھر ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے دوسری شادی نہیں کی اور اس کے بعد مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہے۔ ان کی عمر 100 سال سے زائد تھی اور وہ دنیا اور میڈیا کی چکا چوند سے دور گمنام رہ کر زندگی کی آخری سانسوں تک حرمین شریفین کی خدمت کرتے رہے۔ اس عظیم آدمی کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے حصول کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم مکی میں مطاف، چھت اور باہر صحن میں لگا ہوا ہے۔ اس سفید پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر ایک ملک گریس میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ ڈاکٹر محمد کمال سفر کر کے گریس گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ معاہدے پر دستخط کر کے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل واپس مکہ مکرمہ لوٹے اور سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور حرم مکی میں پتھر کی تنصیب مکمل کروائی۔ اس سفید ماربل کو بہت پسند کیا گیا۔ 15 برس کے بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں نصب کروانے کو کہا۔ انجینئر ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگوانے کا کہا تو وہ بہت پریشان ہوئے کیونکہ کرۂ ارض پر واحد جگہ یونان ہی تھی جہاں یہ پتھر دستیاب تھا، جو کہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ انجینئر ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل خود بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، اسے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ ڈالا تھا، اب تو اس واقعے کو 15 برس ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر کمال بے حد افسردہ ہوئے اور دل برداشتہ ہو کر میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے تو وہ آفس سیکرٹری سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا ایڈریس بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی تھی۔ سٹاف نے انہیں بتایا کہ پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بے حد مشکل کام ہے، لیکن آپ اپنا فون نمبر دے جائیں، ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کمال نے اسے اپنا نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خریدا، اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل انہیں فون کال آئی کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ اب ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کو فطری طور پر پریشانی لاحق ہو گئی کہ اب کیا کروں گا۔ خریدار کے ایڈریس کو کیونکہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے، معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا انتقال کر چکا ہے۔
پھر بھی ان کے دل نے کہا کہ خریدار کے بارے میں معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل اس کمپنی کے دفتر پہنچے تو سیکریٹری نے ماربل کے خریدار کا پتہ لکھ کر پیپر ان کی جانب بڑھا دیا۔ جب ڈاکٹر کمال نے ایڈریس دیکھا تو کچھ دیر کے لیے ان کا دل گویا دھڑکنا بھول گیا ہو۔ انہوں نے زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی عرب ہی کی کمپنی تھی۔ ڈاکٹر کمال نے فوری طور پر سعودی عرب کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہاں پہنچ کر سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچے اور ڈائریکٹر کو ملے۔ ڈاکٹر کمال نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا تھا جو یونان سے خریدا تھا؟ اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے اسٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریس سے منگوایا گیا تھا وہ کدھر ہے؟ اسٹاک روم والوں نے اسے بتایا کہ وہ ساری مقدار موجود ہے، اسے کبھی استعمال نہیں کیا گیا اور نہ ہی وہ بکا تھا، کیونکہ اس ماربل کے لیے جو ہم نے پروجیکٹ پلان کیا تھا وہ بعد میں موقوف کر دیا گیا۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے یہ سنا تو وہ ایک بچے کی طرح رونے لگے اور انہوں نے کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ پھر سفید ماربل کے اس مالک کو بلینک چیک دیتے ہوئے کہا کہ اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لیں اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دیں۔ جب ماربل کے خریدار کو پتہ چلا کہ یہ پورا ماربل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا کہ میں اس کا ایک ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خریدوا کر محفوظ کروایا تھا، پھر میں اسے بھول گیا، شاید اللہ تعالیٰ نے اس ماربل کو میری بخشش کا وسیلہ بنانا ہوگا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں استعمال ہونا ہے۔ اور بلا شبہ اس کہانی پر وہ نعت یا شعر صادق آتا ہے کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ انجینئر محمد کمال اور ماربل کے اس سعودی خریدار کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ کیسے کیسے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل موہ لینے والے واقعات ہمارے ارد گرد بکھرے پڑے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ ولی ہیں جو بغیر کسی مقام و مرتبہ کے لالچ کے، بغیر کسی تمنا کے دین اور امت کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی صلہ چاہتے بھی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محض یہ چاہتے ہیں کہ انہیں دیار حبیب میں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس کہیں جگہ مل جائے اور ان کا خاتمہ بالایمان ہو جائے۔ بلا شبہ یہ لوگ ہماری تاریخ کے وہ روشن مینارے ہیں کہ جن سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ ایسے کردار اب محض داستانوں میں ملتے ہیں، پرانے زمانوں کی بات ہے، افسانوں کی بات ہے، لیکن زمانہ آج بھی وہی ہے۔ اگر کچھ بدلاؤ آیا ہے تو وہ ہم میں ہے، اگر کچھ کمی ہے تو وہ ہمارے جذبہ ایمان میں ہے۔ آج جب کوئی حج کرنے کے لیے سعودی عرب جاتا ہے، ان دونوں مقدس مقامات پر جا کر سر بسجدہ ہوتا ہے تو سخت گرمی کے موسم میں بھی حرم مکی اور حرم مدنی کے یہ سفید ماربل تپے نہیں ہوتے اور اس شخص کے دل سے دعا نکلتی ہے تو یقیناً ان دلوں سے نکلی ہوئی دعاؤں کا کچھ حصہ اس مصری انجینئر اور اس ماربل کے اصل خریدار تک بھی پہنچتا ہوگا۔ بلا شبہ انہوں نے اپنی زندگی کا بہترین سودا کیا اور ایک ایسے صدقہ جاریہ کا حصہ بن گئے کہ جو ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی بخشش کا سامان کر رہا ہے۔ کوشش ہوگی کہ وقتاً فوقتاً آپ تک ایسے خوبصورت واقعات پہنچاتے رہیں۔ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔